السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفثہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 ہے۔ اس سے پہلے چند آیتوں میں دعائیں کی گئی۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک۔ الگ الگ انداز میں دعائیں کی گئی۔ دعائیہ جملہ جب ختم ہوا ہے، دعائیہ آیتیں ختم ہوئی، پھر فرمایا فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا کہ مرد ہو یا عورت میں ان میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ مرد کے ساتھ عورت کے عمل کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ عورت مرد کے برابر عبادت نہیں کر سکتی۔ جیسے اس کو ماہواری جو خون آتا ہے اس میں روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے کی وہ قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں ہے، ان ایام میں طواف کعبہ نہیں کر سکتی۔ عورت کو وراثت میں مرد کے بنسبت آدھا حصہ دیا گیا ہے۔ گواہی بھی ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی ہوگی تب برابر ہوگی۔ تو بہت ساری جگہوں پہ عورت اور مرد کا الگ الگ حصہ یا سلسلہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اس کے ساتھ عین انصاف ہے۔ لیکن عمل کے بارے میں ایسا نہیں کہ عمل بھی عورت کرے گی پورا تو آدھا پائے گی، نہیں، کہا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، میں تم میں سے جو کام کرنے والے، عمل کرنے والے، نیکی کرنے والے ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ان کے عمل یا ان کے کام کو برباد یا ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے جنس سے ہیں۔ جو بھی نیکی عورت کرے گی اسے پورا پورا بدلہ ملے گا، مرد کرے گا اسے پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یعنی عمل کا بدلہ دینے میں اللہ کے یہاں برابری ہے، لیکن اعمال یا کاموں میں جو مکلف کیا گیا، حکم دیا گیا، عورت صنف نازک ہے، کمزور ہے، قوت حافظہ کمزور ہے، تو دو عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد کی گواہی، میراث میں آدھا حصہ تاکہ آدھا اپنے والد کے گھر سے پائے، بھائی کو دو حصہ، بہن کو ایک، پھر شوہر کے ہاں جا رہی ہے تو وہاں شوہر کے مال کی وارث ہوگی، وہاں اس کا گھر ہے، تو اس آدھے میں بھی اس کے ساتھ انصاف ہے، اس کا برابر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں تکلیف دی گئی، جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، تو میں ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور بطور انعام ایسی جنتیں دوں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ کے ہاں یہ بہترین ثواب ہے۔ 5 چیزیں اس آیت میں بتائی گئی۔ فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ نمبر 3، ایک ہے کہ خود انہوں نے کفر کے ماحول کو دیکھ کر کے
اسلام کی طرف ہجرت کیا، اسلامی ماحول کی طرف، دوسرے ان کے لیے دائرہ تنگ کر دیا گیا اور انہیں باہر کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائرہ تنگ کیا گیا تھا، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا، اور دوسرے اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچائی گئی، اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچائی گئی، تو فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہوئیں، پھر اس کے بعد جہاد کیا اور شہید کیے گئے، وقاتلوا وقتلوا، اللہ کی راہ میں نکلے قتال کے لیے اور قتل کر دیے گئے، شہادت پا گئے۔ تو یہ 5 خوبیاں ہیں جن کے اندر تو فرمایا کہ ان کے لیے انعامات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کے اندر یعنی مطاف میں سجدہ کر رہے تھے، قریش کا ایک آدمی گیا، کہیں اونٹ ذبح ہوا تھا تو اونٹ کی جو گندگی ہے اوجھڑی جس میں کچرا گندگی رہتی وہ اٹھا کر لایا اور سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر ڈال دیا۔ سوچئے کتنی بڑی تکلیف، کتنی ایذا رسانی، صرف اس لیے کہ آپ اللہ کے گھر میں اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں، اور اس طرح تکلیفیں دیتے تھے وہ برابر، تو اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ تو جو لوگ بھی ان 5 خوبیوں کے مالک تھے، ہجرت خود کرنا یا ہجرت پہ مجبور کیے گئے تب ہجرت کرنا، 2 چیز، اور تیسری چیز اللہ کی راہ میں انہیں ستایا گیا، چوتھی چیز اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور 5ویں چیز شہادت پائی۔ تو ان تمام کا انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور ان کو اپنی ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، مغفرت کہتے ہیں گناہوں کی بخشش کو، اور اس کے بعد تکفیر یعنی لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ تکفیر السیئات، یہ صغیرہ گناہوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کرے گا اور چھوٹے چھوٹے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ یعنی تکفیر صغائر گناہوں کے لیے یہ جملہ ہے، اور مغفرت یہ گناہ کبیرہ کے لیے ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ اور استغفار کی تعلیم دی گئی، گناہ صغیرہ کے لیے اعمال صالحہ کا راستہ بتایا گیا۔ فرمائے کہ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جنت باغ کو، گارڈن کو کہتے ہیں، اور جب باغ گھنا ہو، ہریالی ہو، درخت خوبصورت ہو تو اس میں رہنے والے چلنے والے دور سے نظر نہیں آئیں گے، دور سے صرف جھاڑ ہی جھاڑ نظر آئے گا، تو وہ جنت اسی سے کہتے ہیں، بڑے باغ کو، خوبصورت باغ کو۔ اللہ ان کے گناہوں کو، ان کی برائیوں کو دور کر دیتا ہے، اور نہروں والی جنت میں انہیں داخل کرے گا۔ جنت ایک انعام ہے، اور جنت ایسی جس میں نہریں ہوں گی، یا ایسی نہریں جو جنت میں ہوں گی، وہ نہریں 4 طرح کی ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَفِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ، یہ پہلی نہر ہے کہ پانی کی نہر جس میں کوئی بدبو نہیں آئے گی، مہک نہیں آئے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دوسری نہر دودھ کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور تیسری نہر شراب کی ہوگی جو پینے والے کے لیے بہت لذیذ ہوگی، وہ نہر یا وہ پانی یا وہ شراب۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف شفاف شہد کی نہر۔ یہ 4 نہریں جنت میں ہوں گی۔ جنت میں محل باغات دیے جائیں گے، اور یہ نہریں بطور انعام کن کے لیے؟ جن 4 لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا، جو دعائیں کی، دعائیں قبول کیا، اور کہا کہ ان اوصاف سے متصف لوگوں کو یہ انعامات ملیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان نہروں کا ذکر کیا کہ وہ نہریں ایسا نہیں کہ گڈھا کھودی جائیں گی تو نہریں ہوں گی۔ وَأَنْهَارُهَا مِنْ غَيْرِ أُخْدُودٍ جَرَتْ سُبْحَانَ مُمْسِكُهَا عَنِ الْفَيْضَانِ، وہ نہریں بغیر گڈھا کھودے ہوئے بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کتنا بلند اور پاک ہے جس نے ان نہروں کو روکے رکھا ہے، سیلاب بننے سے روکے رکھا ہے، سیلاب نہیں بننے دے رہا ہے۔ ان کے محل ہوں گے، ان کے سامنے نہریں ہوں گی، نہروں کے لیے کوئی کھدائی نہیں ہوگی،
دودھ الگ، شہد الگ، شراب الگ، پانی کی نہریں الگ، اور وہ ان نہروں کے مالک ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے نہر ہے، کوئی بھی گیا پانی پی لیا، وہ جنتی ان نہروں کے مالک ہوں گے۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے انہیں ثواب اور نیکی کا ان کے بدلہ ملے گا، اور اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے۔ اس آیت سے جو چند فوائد و مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، بندہ نیکی کرتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے، اور اللہ جب دعائیں قبول کر لیتا ہے تو وہ اتنا نوازتا ہے کہ بندے کے تصور اور سوچ سے زیادہ نوازتا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو کثرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ کی صفت سمع، سننے کی صفت، اللہ سنتا ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ فاستجاب لهم، ان کا ربنا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، رب کو پکارا اور رب نے سنا اور قبول کر لیا۔ تو اللہ کی صفت سمع، سننا اس کی ایک صفت ہے، اس کا ذکر۔ تیسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، دعا کو بار بار کرنا اور مانگنا، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک بار مانگ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ دنیا کے لوگوں کا اور اللہ کا معاملہ مختلف ہے۔ دنیا میں کسی سے ایک دو بار چار بار کچھ مانگ دیے، وہ ناراض ہوگا، ہیلا بہانہ کر دے گا۔ اللہ سے جتنی بار مانگیں گے اللہ تعالی خوش ہوگا، اور دعا مانگنے کے لیے اللہ کا جو نام اختیار کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو پھر اللہ نے دعا کی قبولیت میں یہ نہیں کہ ان کے اللہ نے، رحمان نے، رحیم نے دعا قبول کیا، کہا فاستجاب لهم ربهم، رب سے مانگا، رب نے انہیں عطا کیا۔ یعنی جس صیغے سے، جس صفت کا حوالہ دے کر کے پکارا، قبول کرنے میں بھی اللہ نے اپنے لیے اسی صفت کا ذکر کیا۔ چوتھا مسئلہ، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کی سنتا ہے، ان کی مراد یا ان کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم۔ پانچواں مسئلہ، عمل کرنے والے کے عمل اور اس کے بدلے میں اللہ کمی نہیں کرتا ہے۔ کوئی بھی اخلاص نیت سے اتباع سنت کے ساتھ عمل کرے گا تو اللہ نوازنے میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، مرد عورت، بادشاہ حکمراں، رعایا لیبر، اس کی تفریق نہیں کرتا۔ جس نے عمل اور نیکی کیا، نیکی کے بقدر اسے بدلہ ملے گا۔ وہ چھوٹے خاندان کا ہو، بڑے خاندان کا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کمزور ہو، غلام ہو، آزاد ہو، اس کا کوئی دخل نہیں ہے عمل کی قبولیت میں۔ ساتواں مسئلہ، بدلہ دینے میں مرد عورت برابر، دونوں برابر ہیں۔ جس طرح نیکی کرنے میں برابر ہیں، اسی طرح بدلہ پانے میں بھی دونوں برابر ہیں۔ مردوں کے ساتھ عورتیں جتنی نیکی کریں گی یا عورتیں جو کریں گی، ان کا بدلہ ہوگا، پورا دیا جائے گا، اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے جس طرح مرد دعائیں کرتے ہیں، عورتوں کو بھی بکثرت دعائیں کرنی چاہیے۔ مرد نمازیں پڑھتے ہیں، عورت پڑھیں، مرد تلاوت کرتے ہیں، عورت کریں، اللہ دونوں کی سنتا ہے اور دونوں کو بدلہ ان کے عمل کے لحاظ سے دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عقل اور دین میں ناقص دیکھا ان عورتوں کو۔ وہ ناقص یہی ہے کہ عورت جب حالت حیض میں ہے تو نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، طواف نہیں کرے گی، تو اتنا ان کے دین کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ عقل بھی ان کی مردوں کی طرح پختہ نہیں ہوتی، لیکن اس لیے عورت جو ہے مرد کے برابر نیکی کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اتنے دن کی نمازیں اس کی پوری لائف سے آپ جوڑ دیجئے، کئی سال کی نمازیں جو ہے بلوغت سے لے کے وفات تک اس کی چلی جاتی ہیں۔ 4 دن 5 دن جتنے دن وہ حالت حیض میں وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہیں، وہ روزے رمضان کے مہینے میں نہ رکھ کے قضا کرتی ہے۔ تو نیکی میں برابر تو نہیں ہو سکتی، لیکن جتنا کرے گی بدلے میں برابر ہوگی، یعنی بدلے میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ عورت کی فطرت ہے، تو اس لیے فطرت کے لحاظ سے اللہ نے اس کو اسی پر پیدا کیا ہے۔ تو یہاں بدلے کا خصوصی ذکر کیا کہ نوازنے میں اسے کمی نہیں کی جائے گی۔ ساتواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، ہجرت کی فضیلت، اللہ کی راہ میں ہجرت کی فضیلت۔ یہ جو یہاں سے کینیڈا،
لندن امریکہ جو شفٹ ہوتے ہیں، سیٹل ہوتے ہیں ہائی فائی لائف کے لیے، پوش علاقوں میں رہنے کے لیے، ہجرت نہیں ہے، یہ زبردستی اپنے لیے ہجرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ نقل مکانی ہے، اس کو ہجرت نہیں کہا جائے گا۔ ہجرت کی مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، انسان اپنے گناہوں سے ہجرت کرے نیکیوں کی طرف، جھوٹ سے ہجرت کرے سچائی کی طرف، اور برائی سے اچھائی کی طرف، یہ ہجرت ہے۔ یعنی حرام ترک کرنا، ایسی ہجرت جو سب پر فرض ہے، جو جہاں ہے وہیں اس کے اوپر یہ ہجرت فرض ہے۔ ہجرت کی دوسری صورت، کفر کے شہر سے مسلمانوں کے شہر میں ہجرت کرنا، لیکن یہ اس وقت جب کفر کے شہر کے اندر مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے میں، دین پھیلانے میں، دعوت دینے میں دقت ہو، پریشانی ہو، اذان نہ دینے دیتے ہوں، نماز نہ پڑھنے دیتے ہوں، اسلامی شاعر پہ پابندی ہو، ٹارچر کرتے ہوں، جیسے مکہ کے مسلمانوں کو تنگ کیا گیا تو پہلے حبشہ ہجرت ہوئی، پھر مدینہ، تو ان حالات میں ہجرت کیا جائے گا دین کی حفاظت کے لیے۔ کفر کا شہر ہے، اسلامی شاعر اور حکام پر پابندی نہیں ہے، تو وہاں سے ہجرت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس شہر میں رہ کر کے مسلمان اللہ کے اس دین کا پیغام غیروں تک آسانی سے پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ غیروں کے سامنے، غیر مسلم کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پیش کرے، اسلام کا تعارف پیش کرے، قرآن کی سچائی پیش کرے، ایک اچھے انداز میں، لڑائی جھگڑا مناظرے کی ضرورت نہیں، خوبصورت انداز میں پیش کرے۔ دعوت کے سارے اسلوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں۔ ہجرت کی تیسری قسم، جیسے ہے کوئی مسلمانوں ہی کے شہر میں برائیاں ہیں، روز گانا بجانا بجتا ہے، بدکاریاں ہیں، شراب کی دکانیں کھلی ہیں، برائیوں کے اڈے ہیں، فسق اور فجور ہے، وہ ماحول اس کو نہیں پسند ہے، اس کے بچے وہاں سے بگڑ جائیں گے، تو پھر وہاں سے اس شہر میں یا اسی شہر کے اس علاقے میں چلا جائے جس علاقے میں فسق فجور، کھلے ہوئے برائیاں، شراب کی دکانیں، بدکاری کے اڈے اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ ایک ہی ملک کے ایک ہی شہر میں مختلف علاقے اور محلے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے شہروں میں جب لوگ آتے ہیں مکان تلاشنے تو ان چیزوں کی رعایت کرتے ہیں کہ مکان میں ایسی جگہ لوں کہ مسجد قریب ہو، اسکول کالج قریب ہو، مارکیٹ قریب ہو، ہاسپیٹل قریب ہو، اور میری دکان کاروبار یا جاب کی جو جگہ ہے وہ بھی قریب ہو۔ آدمی اپنی ترجیحات کو سامنے رکھتا ہے، تو یہ ہجرت ہے۔ یعنی ہجرت کی یہ مختلف قسمیں ہیں۔ ہجرت کا جو انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے دیا، فرمایا کہ اسلام لانے سے اسلام کے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنے سے ہجرت کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر وہ ہجرت شرعی دستوری ہجرت ہو، نقل مکانی کو ہجرت نہیں کہتے۔ آٹھواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، ہجرت کرنا دین اور ایمان کی سلامتی کی خاطر یہ خود گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ہجرت کرنا ہی ان کی مغفرت کا سبب بن گیا۔ نواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے اگر شرک اور کفر سے توبہ کرتے تو گھر محلہ رشتہ دار سب بائیکاٹ کر دیتے۔ ایک آدمی ضعیف یہی ورلاہی میں پائے روڈ پہ مسجد کے بغل میں چھوٹا سا روم کرائے پہ لے کے رہتے تھے، ابھی بھی ہیں، ان کے بچوں نے، بیوی نے، رشتہ داروں نے ان کو الگ کر دیا ہے کہ تم بے دین ہو گئے، ہم سے کٹ جاؤ۔ تو کبھی کبھی ملتے ہیں کہ مولانا میں اپنے دین کی سلامتی کی خاطر یہاں رہتا ہوں، خود پکاتا ہوں، کھاتا ہوں، جائیداد پراپرٹی ہے ان کے پاس، کرایہ بھاڑا جو بھی آتا ہے، تو ایسے بھی حالات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آدمی کو حق آخر عمر میں ملتا ہے، جب بچے جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے تو خود اسے نکال دیتے ہیں۔ اس کے سامنے دو ہی آپشن ہے، یا تو بچوں کے ساتھ گھل مل جائے، سمجھوتا کر لے اپنے حق سے، یا پھر حق کی حفاظت کے لیے کنارے ہو جائے۔ ایسے واقعات بہت ملتے ہیں۔ تکلیفیں اٹھانے کا بھی اجر ہے، تکلیفیں برداشت کرنے کا بھی اجر ہے۔ 10واں مسئلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی فضیلت۔ جس طرح ہجرت گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ بھی گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور جہاد میں اگر شہادت مل جائے تب پھر اور مغفرت کی بشارت اس کے لیے ہے۔
ورنہ جہاد میں خلوص دل سے نکلنا، اس میں بھی مغفرت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ 11واں مسئلہ اللہ کی راہ میں شہادت کی فضیلت۔ یہاں اس آیت میں 5 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا نا، کہ فالذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کیا، واخرجوا من دیارہم، اور اپنے شہروں یا گھروں سے نکالے گئے، تیسرے اللہ کی راہ میں ستایا گیا، یہ تینوں کا تعلق ہجرت سے ہے، وقاتلوا وقتلوا، اور جہاد کیا اور شہادت پائی، لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو ان کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا اور ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ 12واں مسئلہ اعمال صالحہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ بعض اعمال صالحہ جیسے ہے نا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور الگ الگ اعمال پہ گناہوں کی مغفرت ہے۔ تو یہ صغیرہ گناہوں کا ذکر ہے، کبیرہ گناہ توبہ اور استغفار کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ 13واں مسئلہ بندوں کو جنت حاصل کرنے کا شوق دلایا گیا کہ وہ جنت اتنی اعلیٰ ہے، اتنا ہائی فائی انعام ہے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایک ہینڈ پائپ، ایک نل، پانی آپ کے یہاں آ رہا ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کے پاس چھوٹا سا تالاب ہے تو آپ بڑے زمیندار اور رئیس مانے جائیں گے، ارے تالاب ہے، مچھلیاں پالا ہے۔ وہاں چاروں نہریں آپ کی اپنی ہوں گی، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، وہ جنت ہوگی جو انعام میں اللہ دے گا۔ تو جنت پانے کا شوق دلایا گیا اعمال صالحہ کا ذکر کر کے۔ 14واں مسئلہ جنت میں محل ہوں گے، ایک ہے جھوپڑا، ایک ہے مکان، ایک ہے بلڈنگ، اس کے بعد ہے ٹاور، اس کے بعد ہے بنگلے، اور اس سے اعلیٰ محل۔ محلات آپ دیکھنا ہو اگر تو شاہوں کے جو محل ہیں، جیسے میسور میں جائیے، ٹیپو سلطان کا محل ہے، یا دلی وغیرہ میں پرانے راجاؤں کے محل ہیں، یہ ان کو صرف دیکھ لیجئے کہ محل کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، ساری سہولتوں کے ساتھ۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے بادشاہوں کے محلات ہیں، تو یہ محل دنیا کے ہیں، صرف نام کی حیثیت تک یہ محل ہیں، اور جنت کے محلات اس اعلیٰ مثال کے، اعلیٰ کوالٹی کے، کہ دنیا کے محلات سے اس کا کوئی موازنہ ہی، کمپیئر ہی نہیں۔ لفظ محل آپ دیکھ کر کے محل سمجھ سکتے ہیں بس۔ 15واں مسئلہ جنت میں مختلف قسم کی نہریں بطور انعام جنتیوں کے ملیں گی، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر، اور ان کا نہ ذائقہ بدلے گا نہ مہک بدلے گی، بالکل ترو تازہ پانی نکالیں گے لگے گا ابھی ایک دم فریش پانی ہے۔ نہر میں شہد ہے، دودھ ہے، دودھ تھوڑی دیر کے بعد ذائقہ بدل جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، بدبو آتی ہے، لیکن اس دودھ کی نہر کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ 16واں مسئلہ نیکی کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ثوابا من عند اللہ، کوئی نیکی آپ کریں گے دوسرا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، نیکی اللہ کے لیے کی جاتی ہے اور اسی سے بدلے کی امید کی جائے گی، وہی بدلہ دینے والا ہے، نیکی دوسرے کے لیے نہیں کی جائے گی، نہ دوسرے سے بدلے کی امید کی جائے گی۔ 17واں مسئلہ ان انعامات کے بلند ہونے کا ذکر کیا گیا، جیسے انعامات ہوتے ہیں نا، کون سا انعام کتنا بڑا ہے، جیسے ہمارے ملک میں بھارت رتن بڑا انعام ہے، صدر جمہوریہ اپنے ہاتھ سے دیں گے، عالمی پیمانے کا انعام ہے۔ چھوٹے چھوٹے انعامات محلے میں ٹرافی دیتے ہیں، اکیڈمیاں دیتی ہیں، حکومتیں دیتی ہیں، تو جو انعام جیسا ہے ویسا اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ جنتیوں کو جنت، محل اور یہ نہریں اور انعامات کا جب ذکر ہوا تو کہا کہ ثوابا من عند اللہ، یہ ایوارڈ اللہ کی جانب سے ہے، یہ عطیہ اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اعزاز اور ایوارڈ کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا۔ تو 18واں مسئلہ نیکی کا بدلہ اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہیں کرنی چاہیے، صرف اللہ سے ہی مانگنا اور اسی کے لیے نیکی کرنا ہے۔ اور واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے یہاں ہی بہترین بدلہ ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان انعامات سے نوازے، اور وہ زندگی جس پہ چل کر اس کی نوازش عطا اور انعام مل سکے، ہمیں وہی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، اور اس زندگی اور اعمال کو قبول کر کے جن انعامات کا ان میں ذکر کیا گیا ان انعامات سے ہمیں نوازے، آمین۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 اور 97 کے ساتھ حاضری ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سبق دیا کہ دیکھو کفر کی ان ترقیوں سے دھوکے میں مت آنا، اور ترقیہ کیا ہے، صورتحال کیا ہوگی، آپ انتظار کیجئے ان دو آیتوں کا 196 97 انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہماری گفتگو ہوگی اگلی قسط میں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں۔ علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف، ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، ایکوپمنٹ۔ ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔